بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، علم کہتے ہیں جاننا، اس کے مقابلے میں ہے جہالت، نہ جاننا۔ جہالت کی دو قسمیں ہیں، نہ جاننا بھی جہالت، غلط جاننا بھی جہالت۔ نہ جاننا یہ چھوٹی جہالت ہے، غلط جاننا یہ بڑی جہالت ہے۔ انسان کا کمال علم، یہ بڑے عالم ہیں، یہ بڑے علم والے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تعریف ہے۔ اور یہ کہا جائے کہ یہ بڑے جاہل ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا عیب بیان کیا۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ بڑے جاہل ہیں۔ آج ہر ایک اپنے آپ کو عقل مند ہی کہتا ہے، میں بہت جانتا ہوں، میں بڑا علم والا ہوں۔ تو علم کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا۔ علم کہتے ہیں اللہ کو پہچاننا، اللہ کے نظام کو پہچاننا، اللہ کے نظام کو پہچاننا۔ اللہ کون ہے؟ طاقت والا، قدرت والا، عزت دینے والا، حفاظت کرنے والا، خوشیاں دینے والا، صحت دینے والا، پریشانیوں سے بچانے والا، مصیبتوں سے نکالنے والا، کام بنانے والا، مسائل کو حل کرنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ۔ جس کو چاہوں بادشاہت دوں، جسے چاہوں بادشاہ چھین لوں، جس کو چاہوں عزت دوں، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں۔ یہ اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ نظام اللہ کا چلتا ہے، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ جسے چاہے وہ بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ نظام اللہ کا ہے۔ سب محتاج ہیں، صمد اللہ ہے، سب فقیر ہیں، غنی اللہ ہے، سب مخلوق ہیں، خالق اللہ ہے، سب محکوم ہیں، حاکم اللہ ہے، سب ضعیف ہیں، قوی اللہ ہے، سب عاجز ہیں، قادر اللہ ہے۔ اس اللہ کو ساتھ لو، اللہ کے نظام کو پہچانو۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ مسئلے حل کرتے ہیں۔ اللہ مسئلے حل کرے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ ساری دنیا چیخ رہی ہے، حالات خراب ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، گھریلو، ملکی، عالمی، کاروباری مسائل۔ ان مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کرے گا کوئی بگاڑ نہیں سکے گا، اور اللہ بگاڑے گا کوئی بنا نہیں سکے گا۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، رجوع اللہ کی طرف کرو۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ خود فرماتے ہیں دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، اللہ کو ساتھ لو۔ اللہ کے ساتھ ہونے سے مسئلے حل ہوں گے، حکومتوں کے بدلنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، کاروبار کے چلنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، 10 لاکھ سے 10 کروڑ کمانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، 10 ڈگریاں لینے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اللہ کو ساتھ لینے سے مسئلے اللہ حل کرے گا، کوئی نہیں کر سکتا۔ پیسے سے ہوتا ہے یہ جہالت ہے، حکومتوں سے ہوتا ہے یہ جہالت ہے، ڈگریوں سے ہوتا ہے یہ جہالت ہے، دوائیوں سے صحت ملتی یہ جہالت ہے۔ صحت دینے والا اللہ ہے، اللہ چاہے دوائی سے دے، اللہ چاہے بغیر دوائی کے دے، اللہ چاہے دوائی دے کے اور بیمار کر دے۔ ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے۔
ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے کہنے پر حرام بھی نہیں چھوڑتے. جس چیز سے ڈاکٹر نے منع کیا اس کو چھوڑا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا. ڈاکٹر کے انتظار میں 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے 10 منٹ نہیں بیٹھتے. آج جہالت ہے. پیسوں سے کام بنتے ہیں، حکومتوں سے کام بنتے ہیں، وزیروں سے کام بنتے ہیں، دوائیوں سے کام بنتے ہیں، ڈگریوں سے کام بنتے ہیں. یہ جہالت ہے. مسائل حل کرنے والا اللہ ہے. اللہ کو ساتھ لو. اللہ نے وعدہ کیا ہے میں تمہارے مسئلے حل کروں گا. کس پر وعدہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کروں گا. اللہ فرما رہے ہیں میں کام آسان کر دوں گا، تم تقوی پر آ جاؤ. تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالیں گے. اللہ وہاں سے تمہیں کام بنا کے دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. اللہ بنائے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اللہ فرماتے ہیں تم اپنے ایمان کو اچھا بناؤ، یقین اچھا بناؤ. جنت کا یقین، جہنم کا یقین، قیامت کا یقین، آخرت کا یقین، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین، حساب کتاب کا یقین، فرشتوں پر یقین، تقدیر پر یقین. اپنے یقین کو اچھا بناؤ. پھر اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنی نماز اچھی بناؤ، اپنا روزہ اچھا بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو. اللہ فرماتے ہیں حیات طیبہ، خوشگوار زندگی میں تمہیں دوں گا. اللہ خوشگوار زندگی دے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کے سنو. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ذرا ہوش کرو. اللہ فرما رہے ہیں، قرآن ہے، غور کرو، سنو، خبردار، آگاہ ہو جاؤ. کیا؟ دلوں کا اطمینان وہ تو اللہ کی یاد میں ہے. مال میں نہیں ہے، چیزوں میں نہیں ہے، گاڑیوں میں نہیں ہے، بڑی بڑی کوٹھیوں میں نہیں ہے، بڑے بڑے کاروبار میں نہیں ہے. دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. ہاں، اللہ کو ساتھ لو. ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارا محبوب اللہ ہے. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا. اللہ کو ساتھ لے لو بھائی. اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اپنے اعمال اچھے بناؤ. اپنے اعمال، اپنا گھر اچھا نہیں، کپڑے اچھا نہیں، جوتا اچھا نہیں، ڈگری اچھی نہیں، تنخواہ اچھی نہیں، گاڑی اچھی نہیں، موبائل اچھا نہیں. اپنے آپ کو، اپنے اعمال، اپنی نماز اچھی بناؤ، اپنا روزہ اچھا بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو، اپنی کمائی کو پاکیزہ بناؤ، اپنے خرچ کو صحیح کرو، اپنا رہن سہن صحیح کرو. اللہ پھر ساتھ ہوگا تمہارے. تو میرے بھائیو، آج جہالت ہے، جہالت. ہاں، پیسہ ہوگا تو کام بنیں گے، حکومت بدلے گی تو کام بنیں گے. وزیر سے یہ ہو جائے گا، ڈاکٹر سے یہ ہو جاتا ہے، صدر سے یہ ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. یہ سب محتاج ہیں، یہ سب محتاج ہیں. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. نظام اللہ کا چلتا ہے. اللہ ہواؤں کا اچھا، سب مانتے ہیں کہ ہواؤں کا نظام اللہ کا ہے، کسی کا دخل نہیں. گرمی کا نظام اللہ کا ہے، کسی کا دخل نہیں. دن رات کا نظام اللہ کا ہے، کسی کا دخل نہیں. بارش کا نظام اللہ کا ہے، کسی کا دخل نہیں. اس بات کو مانتے ہیں. او میرے بھائی، حالات بنانے والا بھی اللہ ہے، حالات کو بگاڑنے والا اللہ ہے. اللہ کو ساتھ لو. اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے آپ کو اچھا بناؤ. جہالت سے نکالنا یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے کسی کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 3 باتیں ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ برحق ہے. اللہ کے نبی کی بات ہے ہی برحق. اللہ کے نبی نے قسم کیوں کھائی ہے؟ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے. فرمایا 3 باتیں ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ برحق ہے. پہلی بات فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. صدقہ کرنے سے مال میں، آج کیا ذہن ہے؟ میں زکوٰۃ دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا. زکوٰۃ دینے والے تھوڑے ہیں، نہ دینے والے بہت زیادہ ہیں. ہاں، کروڑوں کا مال پڑا ہے گوداموں میں لوگوں کا، زکوٰۃ نہیں دیتے. کروڑوں کا زیور ہے، زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے. بہت تھوڑے ہیں جو پوری زکوٰۃ دیتے ہیں، اکثریت نہیں دیتی. کیوں نہیں دیتی؟ کہ زکوٰۃ دوں گا تو مال کم ہوگا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی.
اب جو یہ سمجھتا ہے میں زکوٰۃ دوں گا میرا مال کم ہوگا، یہ جاہل ہے۔ دوسری بات فرمائی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس پر ظلم کیا گیا اور وہ معاف کر دے، وہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن معاف کر دے، فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کی عزت میں اضافہ ہی کرے گا، کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اس کی عزت، معاف کر دو۔ اب آج کیا لوگ سمجھتے ہیں اگر میں نے اس کو معاف کر دیا نا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے ڈر گیا، تھلے لگ گیا۔ جی نہیں، معاف کر دو، معاف کر دو، اللہ تمہاری عزت میں اضافہ کر دے گا۔ تیسری بات فرمائی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو لوگوں سے سوال کا دروازہ کھولے گا اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دے گا۔ لوگوں سے نہ مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ تو میرے بھائیو بڑی جہالت ہے آج، بڑی جہالت ہے آج، بڑی جہالت ہے۔ جس نماز میں مسئلوں کا حل ہے، لوگ نماز پڑھنے میں اپنے کاموں کا حرج سمجھ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھنے جاؤں گا میرے کاموں کا حرج ہوگا۔ 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کون ہے؟ یہ جاہل ہیں، یہ جاہل ہیں۔ میرا بیان تھا ججوں میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، یہ جاہل ہے، یہ جاہل ہے جج، یہ جاہل جج ہے۔ یہ اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو گئی، مریض بھی بیٹھا ہے، ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے۔ مریض کو ڈاکٹر کی فکر ہے، مجھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، ڈاکٹر کو مریض دیکھنے کی فکر ہے۔ نہ مریض کو ہوش ہے کہ نماز پڑھنی، نہ ڈاکٹر کو ہوش ہے کہ نماز پڑھنی۔ یہ مریض بھی جاہل، یہ ڈاکٹر بھی جاہل۔ صحت دینے والا اللہ ہے، دوائی میں صحت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ سے مانگو، دوائی لو، یہ نہیں کہہ رہے نہ لو، نماز تو پڑھو، نماز کے وقت میں نماز ہے۔ ہر جمعے کے خطبے میں حدیث پڑھی جاتی ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں میں سچ بولوں گا تو پکڑا جاؤں گا، جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا۔ جاہل ہیں، جاہل ہیں۔ ایک نے رشوت لی 10,000، گھر گیا تو بیوی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، 10,000 اس کا علاج پہ لگ گیا۔ تو کہتا اچھا وہ لے آیا تھا، نہ لاتا تو کہاں سے علاج کرواتا، نہ لاتا تو ٹانگ ہی نہ ٹوٹتی، ٹانگ ہی نہ ٹوٹتی۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ایک سے پوچھا تم نے رشوت کیوں لی؟ کہتا بیٹی کی شادی کرنی۔ میں نے کہا اگر مہینے بعد طلاق ہو گئی تو پھر؟ کہتا مولوی صاحب خیر دیاں گلاں کرو۔ میں کہا پا جی خیر دے کام بھی کرو۔ یہ حرام کے پیسے سے گھر آباد، کتنی رشوت ہے ہمارے دفتروں میں ہے۔ یہ جاہل ہیں، یہ افسر جاہل ہے جو رشوت لے رہا ہے۔ ہاں اور میرے بھائی تبلیغ کیا ہے؟ لوگوں کو جہالت سے نکالو، یہ بات سمجھاؤ کہ بھائیو اللہ راضی ہوگا تو دنیا بنے گی، آخرت بنے گی۔ اگر اللہ ناراض ہے دنیا بگڑے گی، آخرت بگڑے گی، اور اللہ بگاڑے گا۔ اور جس کا مسئلہ اللہ بگاڑے اس کا مسئلہ کون حل کر سکتا ہے؟ جس کا مسئلہ اللہ سنوارے اس کے مسئلے کو کون بگاڑ سکتا ہے؟ تبلیغ یہ سب سے اہم کام ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھاؤ، لوگوں کو یہ بات۔ ان پڑھ آدمی کو جاہل کو نا وہ اتنا محسوس نہیں کرتا، پڑھے لکھے کو جاہل کو اس کو بڑا کرنٹ لگتا ہے۔ آج پڑھے لکھے، اچھا ان پڑھ جاہل تھوڑے ہیں، پڑھے لکھے جاہل بہت ہیں آج کل۔ پڑھے لکھے جاہل، بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا پروفیسر ہے، بڑا وکیل ہے، بڑا جج ہے، بڑا افسر ہے، لیکن کیا سمجھتا ہے؟ نماز پڑھنے میں کاموں کا حرج ہے۔ ہائے 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 ہائے، مؤذن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اور وہ سمجھ رہا ہے میں نماز پڑھنے جاؤں گا میرا نقصان ہو جائے گا، میری میٹنگ رہ جائے گی، میرا گاہک ٹوٹ جائے گا۔ تو میرے بھائیو تبلیغ، ایک ایک کو یہ بات سمجھاؤ، ایک ایک کو یہ بات سمجھاؤ، وہ بھائیو اللہ راضی ہوگا تو اللہ مسئلے حل کرے گا۔ اب روزہ رکھنے والے بہت تھوڑے، نہ رکھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اور پتہ کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارا کام رہ جائے گا۔ اچھا بہت سے کہتے ہمارے گھر کون سا اے سی لگا ہے؟ صحابہ کے گھر اے سی لگے ہوئے تھے،
حالانکہ اگر وہ روزہ رکھتا اور پھر مزدوری بھی کرتا، ریڑھی بھی لگاتا، دکان بھی جاتا، سارا دن تھکتا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، شام کا وقت، افطار کا وقت قریب ہے، اب سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، بھوک پیاس ہے اور پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے، زبان خشک ہوئی ہوئی ہے، ہونٹ خشک ہوئے ہوئے ہیں، اب یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا، اللہ سے دعا مانگتا، جو کام کروڑوں روپے سے نہ ہوتا ہے وہ اللہ اس کی دعاؤں سے کر دیتا، اللہ اس کی دعاؤں سے کر دیتا۔ ہاں تو بھائی سب سے گزارش ہے، ہم جتنے بیٹھے ہوئے نا، ہر ایک کا کتنے لوگوں سے واسطہ۔ ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا کتنے مریض دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کم از کم 100 مریض دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے 100 گھروں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہو کہ بھائیو اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ اللہ کے ساتھ ہونے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہونے سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ چوری کیوں کر رہا ہے؟ پیسہ ہوگا تو کام بنیں گے، جاہل ہے، جاہل ہے۔ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ پیسہ ہوگا تو کام بنیں گے۔ رشوت کیوں لے رہا ہے؟ پیسہ ہوگا تو کام بنیں گے۔ اذان سن کے دکان پہ کیوں بیٹھا ہے؟ پیسہ ہوگا تو کام بنیں گے، جاہل ہے۔ فجر پڑے بغیر دکان پہ جاتا ہے، جاہل ہے۔ چاندنی رات ہو، تالاب میں چاند نظر آتا ہے، حالانکہ چاند تو آسمان پر ہے، کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے میں چاند کو پکڑوں، جاہل ہے۔ تالاب میں چاند نہیں ہے، یہ عکس ہے۔ فجر پڑے بغیر دکان پہ جاتا ہے، اس کو رزق کی تلاش ہے، یہ رزاق کی نافرمانی کر رہا ہے۔ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق دکان میں نہیں ہے، اللہ چاہے رکھے گا، اللہ چاہے نہ رکھے۔ اب یہ فجر پڑی نہیں اور دکان پہ جا رہا ہے، یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ تالاب میں، جاہل ہے۔ فجر پڑے بغیر جو دکان جائے، دفتر جائے اور ملازمت پہ جائے، وزارت پہ جائے اور جو بھی ہے، یہ جاہل ہے، یہ جاہل ہے۔ مان نہ مان ہے تو جاہل تو۔ ہاں تو میرے بھائیو، میرے چھوٹی سی زندگی ہے، ختم ہو جانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ بڑے بڑے آئے جن کا ہم جاتے ہیں نا گشت کرنے، بڑے بڑے افسر صاحب، ایس پی صاحب، آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، ڈائریکٹر صاحب، فلاں صاحب، ان کے دفتروں میں نا ایک تختی لگی ہوتی ہے جس پہ نام لکھے ہوتے ہیں کہ اس سیٹ پر پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا۔ میں نے اس کا نام رکھا ہے عبرت والی تختی، عبرت والی تختی۔ ان سے پوچھو نا یہ پہلا نام کدھر ہے؟ جج صاحب، ایس پی صاحب، یہ پہلا نام کدھر ہے؟ کہ مر گیا۔ دوسرا کدھر ہے؟ وہی مر گیا۔ یہ تیسرا کدھر ہے؟ کہتا مرنا لگے گا آج کل۔ اس سیٹ پر کئی آئے کئی گئے، ہاں رہنا نہیں ہے، ہم سب نے چلے جانا ہے، ہم سب نے چلے جانا ہے۔ عقل مند ہے جو اللہ کو راضی کر لے، عقل مند ہے جو آخرت کی تیاری کر لے، عقل مند ہے جو اپنے ذوق کو پہچانے، اللہ کی طاقت کو پہچانے۔ تو میرے بھائیو سب نیت کرو بھائی، لوگوں کو جہالت سے نکالنا ہے۔ لوگوں کو کس سے؟ لوگوں کو یہ بات سمجھاؤ، اللہ کو راضی کرو بھائیو، اللہ کو ساتھ لے لو میرے بھائیو، اپنے اعمال اچھے بنا لو، حالات اللہ بنائے گا، اللہ بنائے گا، اللہ بنائے گا۔ اپنے اعمال اچھے بناؤ، یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔